کہ جب بھی کسی قوم میں فحاشی بدکاری اور یعنی پھیل جاتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں یہ ہوا ہو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسی بیماریاں نہ بھیج دی ہوں جو نہ انہوں نے نہ ان کے باپ دادا نے کبھی سنی۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر یہ سارے مسلمان مل کر غزہ جا کے اسرائیل پر تھوک دے دینا، یہ سارے ڈوب کے مر جاتے، اتنا چھوٹا ملک ہے۔ وہ جب پاکستانی کا نام سنتے ہیں پہلا دماغ میں پتہ کیا چیز آتی ہے؟ آپ کو بھی یاد ہوتی ہے فراڈیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دشمن طاقتور ہو جاتا، ہم کمزور ہو جاتے۔ دشمن نہ پہلے طاقتور تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا، ہم کمزور ہو جاتے کیونکہ وہ جو ایمان کی قوت آپ کے اندر ہونی تھی نا، وہ چلی جاتی، منافقت ہوئے۔ آپ نے کہا کہ میرے پیارے بیٹوں میری بات سنا، میری طرف سے کافر ہو جاؤ، سب کافر ہو جاؤ، منافق نہ ہونا۔ بات سخت ہے لیکن شیر صاحب کی بات کہنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ جہنم میں سب سے جو نچلا گڑھا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ منافق کے لیے، کافر کے لیے؟ منافق کے لیے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک وقت ایسا آئے گا ایک بندہ صبح کو اٹھے گا مومن ہوگا، رات کو کافر ہوگا، یا صبح میں کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا۔ صبح اٹھا تو فجر کی نماز پڑھی تھی، رات کو سونے سے پہلے تائی کو کوش کرکت کر کے پڑھتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتا۔ میں ایک چھوٹی سی پرسنل، میری جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو میں ہاسپٹل گیا تو وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحبہ تھی جو گائنیکالوجسٹ تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے دیکھ لی میرا مولوی ٹائپ ہے، انہوں نے کہا کہ خبردار جو آپ نے اس بچی کو کوئی شہد چٹانے کی کوشش کی یا کوئی آپ نے اس بنا۔ ہمارے اوپر اگر مسلمان کی بات کی جائے، مسلم امت کی، تو دونوں ہی اعتبار سے غلبہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ یعنی اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو ملٹری پاورز ہیں، وہ اگر آپ ہمارے ملک سے شروع کریں تو اوپر کشمیر ہے، کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی آپ فلسطین کے معاملات دیکھ لیں، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے تمام بہن بھائیوں پر۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں سیریا میں جو ہوتا رہا، افغانستان میں، عراق میں، برما میں، چائنا میں جو دیگر مسلم کے ساتھ ہوتا رہا، اس سے پہلے بوسنیا میں جو ہو رہا تھا۔ مطلب یہ مستقل طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی حصے میں دب رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پریشرز بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور انتہا درجے کی جو ہے وہ بربریت کا ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہو گیا عسکری نوعیت کا جو غلبہ ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان اس وقت جو ہے دنیا پر غالب ہے۔ دوسری طرف جو فکری نوعیت کا غلبہ ہے وہ بھی یہ کہ ہمارے سے کوئی مشورہ نہیں لیتا، یعنی کوئی قرآن و سنت کا ایویڈنس نہیں مانگتا، یا UN سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی آپ بتائیں کہ جی دین اسلام کی روح سے اس کا حل کیا ہوگا، یا مثال کے طور پہ ہالی ووڈ ہے یا جو دیگر آپ کے جو میڈیا چینلز ہیں وہ مسلمانوں سے مشورہ نہیں لیتے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ جی ہمیں کیا پڑھانا چاہیے، کیا سکھانا چاہیے اور کس چیز پر کام کرنا چاہیے۔ تو دونوں اعتبار سے جو ہے نا ہمارا غلبہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر صورتحال کیا ہے کہ ہم لوگ اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم ہیں، اور یہ جو جہاں پہ ہم پہنچے ہیں اس کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وقت تم پر آئے گا۔ کیا وقت آئے گا؟ جب دنیا کی قومیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی۔ وہ بیماری کیا ہوگی؟ وہ وہن کی بیماری ہوگی۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ تمہارے اندر دنیا کی محبت ہوگی اور موت کا تمہیں ڈر لگتا ہے۔ یہ بنیادی مطلب ہے جس کی وجہ سے تمہیں دسترخوان پہ سرو کیا جائے گا اور تمہارے اوپر ایسے ٹوٹیں گے سارے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی مسلم امت کا جائزہ لینا ہے اور مسئلے کی جڑ پہ جانا ہے تو وہ مسئلے کی جڑ ہی ہے۔ یعنی ویسے نا اگر کوئی انسان بیمار ہو، مثلاً کسی کو بخار ہے تو آپ کہتے ہو جی یار آپ پیناڈول کھا لو یا پریپن کھا لو تو اس سے بخار چلا جائے گا، لیکن کیا یہ بخار کا علاج ہے؟ بخار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جسم میں کوئی انفیکشن ہوتی ہے۔ اس انفیکشن کی ایک جو سمٹم ہے جو نظر آ رہا ہے وہ بخار ہے۔ یا ایک بندے کو سر درد ہو رہا ہے، سر درد بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، سر درد کسی چیز کی وجہ سے ہو، پیٹ میں آپ کو کوئی پرابلم ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے سر کی تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو اصل میں نا ہمارا جو چیزیں اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں نا ان کے پیچھے جو مسئلہ ہے وہ ایک اور ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں نہیں یار اصل میں نا ہماری اکنامک سچویشن اچھی نہیں، ہماری حالات اگر فائنینشلی ہم اچھے ہو جائیں نا تو ماشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں، نہیں یہ حل نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ پیناڈول دے رہے ہیں اپنے مسئلے۔ عارضی طور پہ شاید آپ کو ریلیف مل جائے گی لیکن پرماننٹ ریلیف نہیں ہے۔ پرماننٹ ریلیف آپ کو تب تک نہیں ملے گی جب تک آپ یہ جو مرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس کا علاج نہیں کرتے۔
ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جب تم ان میں سے یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سنت بتا رہے ہیں آپ کو۔ فار ایگزامپل آپ نے مطلب لمبی حدیث میں اختصار سے کام لیتے ہوئے پہلی چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں فحاشی، بدکاری اور یعنی پھیل جاتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں یہ ہوا ہو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسی بیماریاں نہ بھیج دی ہوں جو نہ انہوں نے نہ ان کے باپ دادا نے کبھی سنی تھی۔ ابھی آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں فحاشی، بدکاری وغیرہ چل رہی ہے، تو بیماریوں کے نام ایسے ایسے جو آج تک ہم نے سنے ملی تھے۔ ابھی ریسنٹلی آئی منکی پاکس کے نام سے، یہ بالخصوص امجد پرستوں میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آج سے کوئی 60-70 سال پہلے STDs کے نام سے، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے نام سے ایک پراپر کلاسیفیکیشن بنائی گئی بیماریوں کی، اس میں ایڈز، HIV اور یہ ساری بیماریاں آتی ہیں، اور یہ بنائی گئی کیونکہ پتہ چلا کہ یہ لوگوں کے اس قسم کی بے حیائی اور پوش کام کرنے کی وجہ سے اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، یعنی اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں کہ ایک نئی بیماریوں کی پوری کیٹیگری نکل آئی ہے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل درست تھی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم زکوٰۃ روکو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں روکے، اور بارش کبھی نہ ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ طرز کھا جاتا ہے اللہ کی اس مخلوق پر، چرند پرند حیوانات پر، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت بارش کروا دیتا ہے، ورنہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے بارش کبھی نہ ہو۔ پھر اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑو، بڑی اہم بات، آپ نے فرمایا جب بھی تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑو گے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اللہ سے اور اس وقت کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو طاقتور کر دیا ہو، پہلی بات، اور ان کا دشمن ان پہ ظلم کرتا ہو، ان پہ جبر کرتا ہو، اور ان کا مال اسباب سارے ہڑپ کر کے لیتے۔ آج آپ ذرا اس بات کو بھی دیکھ لیں کہ کیا ہمارا دشمن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے اوپر طاقتور ہو گیا ہم سے زیادہ؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہمارا مال اسباب لے کے جا رہا ہے؟ کہیں وہ آتا ہے ہمارا تیل لے کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی وہ آتا ہے وہ ہمارے مائنز میں سے آ کے جو چیزیں نکالتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے تمہاری گیس چوری کرتی ہے، یعنی مستقل طور پر وہ آپ کے ریسورسز بھی لے کے جا رہا ہے، اور ہم بیٹھ کے تماشا بھی دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ تعداد میں ہم کم نہیں ہیں، اس وقت تقریباً کم و بیش 2 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، 2 بلین، 6 بلین کی لگ بھگ پوری دنیا کی آبادی ہے، 2 بلین اس میں مسلمان ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر یہ سارے مسلمان مل کر غزہ جا کے اسرائیل پر تھوک دیتے نا، یہ سارے ڈوب کے مر جاتے۔ اتنا چھوٹا ملک ہے، اتنا چھوٹا ملک، لیکن ایسی ہماری کوئی مت ماری ہوئی ہے کہ بالکل ہم ایکٹ نہیں کر پاتے، اور اس کا علاج تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدوں پہ نہیں جاتے۔ اور وہ وعدے کیا ہیں؟ چلیں تھوڑا سے گن لیتے ہیں۔ ایک تو وعدہ وہ تھا جو ہم نے جب یہ ملک بنایا تھا تب کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا، یہ سب کو پتا تھا، یہ ملک بنا ہی اس کی، یہ ملک باقی ملکوں سے بالکل مختلف ہے، یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے۔ پاکستان کی ایک باقاعدہ آئیڈیالوجی، یہ ایسے نہیں بنا کسی تکے پہ بنا دیا، نہیں، اس کے پیچھے پراپر مہم چلی ہے، ایک پوری موومنٹ چلی ہے جس کے بعد پاکستان آیا۔ تو ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ نے ایسے خطے میں پیدا کیا جو ایک نظریے کی بنیاد پر بنا سکتے۔ تو وہ وعدہ ہم نے توڑ دیا، ہم نے بنایا تھا لا الہ الا اللہ کا نام پر، تو بجائے یہ کہ ہم دنیا میں لا الہ الا اللہ پھیلاتے، ہم خود اس لا الہ الا اللہ سے بہت دور تھے۔ پھر ایک اور چیز ہم جو وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ کیا تھا کہ ہم ہر نماز میں یہ بات پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یعنی یہاں پہ نا یعنی ایک ایکسکلوسیوٹی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد مانگیں، لیکن پھر ہم نے اللہ کو چھوڑ کے کہاں پہ در میں ٹکرے ماری اور سب کچھ کیا، پھر اللہ کو بلاتے، ہر نماز میں پڑھتے بھی ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ ال عمران میں کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا، اخرجت من ناس نہیں ہے کہ تمہیں لوگوں میں سے پیدا کیا گیا، نہیں، تمہارا کام یہ تھا کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا تو دور کی بات ہے، ہم برائیوں میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں، کرپشن کے بادشاہ ہیں، رشوت کے بادشاہ ہیں پوری دنیا میں۔ میں پوری دنیا میں نے ٹریول کیا ہے، میری ایجوکیشن بھی باہر سے ہوئی ہے۔ وہ جب پاکستانی کا نام سنتے ہیں پہلا دماغ میں پتہ کیا چیز آتی ہے؟ آپ کو بھی یاد ہوتی ہے؟ فراڈیا،
انہیں کہنا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ پاکستانی نہیں آئے سب پاکستانی، یار یہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، یہ فراڈ بڑا کر یار کرپٹ بڑے، اچھا لیزی بڑے ہوتے ہیں یار، کام پہ نہیں آتے، کہے گا 9 بجے 10:30 بجے پہنچے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ 4 ہیں. آپ نے کہا تھا جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، سنتے جائیں گنتے جائیں، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرتا ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ فحش گفتگو کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا جس کے پاس 1-2 خصلتیں ہوں اس میں منافقت کے کچھ جراثیم موجود ہیں، اور جس میں ساری ہوں وہ کلی طور پر منافق ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں اگر ایک قوم مجھے تو لگتا ہے پاکستانی میں یہ ساری چیزیں، اگر ایک قوم ایسی چیزیں ہوں اس پہ اللہ کی نصرت نازل ہوتی، اللہ کا خاص کرم ہوگا یا عذاب آئے گا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دشمن طاقتور ہو جاتا، ہم کمزور ہو جاتے. دشمن نہ پہلے طاقتور تھا، نہ آج ہے نہ کل ہوگا، ہم کمزور ہو جاتے کیونکہ وہ جو ایمان کی قوت آپ کے اندر ہونی تھی نا وہ چلی جاتی منافقت ہوئے. ہمارے ایک استاد محترم ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ایک کیمپ کیا ہوا تھا ہمارا اسی طرح سے نا تو لڑکوں کا، انہوں نے ایک بڑی سخت بات کی، اور وہ سخت بات میں آپ کو سامنے پہلے ذکر کروں گا پھر میں اس کو تشریح بھی کر دوں گا. وہ یہ کہ صبح فجر کی نماز کے ٹائم نا لڑکے کیمپ ہوتا تو ہم لڑکوں کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی آ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا. اچھا کچھ لڑکے دیر سے آئے نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے دیر سے آئے، اور کچھ آئی نہیں، اور نماز ہو گئی جماعت ہو گئی اس کے بعد آئے، یعنی اس کے بعد آئے اور پھر انہوں نے اس کے بعد نماز پڑھی، اپنی کوئی نماز پڑھی انہوں نے. تو شیخ صاحب لیکچر دے رہے تھے، لیکچر کے دوران انہوں نے جب دیکھا نا کہ لڑکے نماز ہو چکی، لیکچر آدھا گزر گیا، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اب آ رہے ہیں کہ موضوع جو نا فجر پڑھنے، تو آپ نے کہا کہ میرے پیارے بیٹوں میری بات سنا، میری طرف سے کافر ہو جاؤ، سب کافر ہو جاؤ، منافق نہ ہونا. بات سخت ہے لیکن شیخ صاحب کی بات کہنے کی ایک وجہ ہے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں، جہنم میں سب سے جو نچلا گڑھا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ منافق کے لیے، کافر کے لیے؟ منافق کے لیے. شیخ صاحب یہ کہتے بیٹا میری طرف سے نا کافر ہو جاؤ سر، منافق نہ ہونا. منافق کیوں نہ ہونا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا منافق کو سب سے بھاری نماز کون سی لگتی ہے؟ فجر اور عشاء کی. منافق کو سب سے بھاری نماز فجر کی لگتی ہے اور عشاء کی لگتی ہے. تو اگر آپ کو فجر میں مستقل طور پر پریشانی ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ بھائی جان تھوڑے تھوڑے جراثیم تو آ رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ بندہ کسی پہ لیبل لگا دے یار تو منافق ہے. ہمارے اوپر یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو فتوے لگاتے پھریں کہ تو کافر ہے تو منافق ہے. ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے یار میں تو نہیں کہیں ہو رہا. جیسے حضرت حنظلہ تھے نا، وہ اپنے بارے میں بڑے پریشان تھے. ایک دفعہ اونچا چیخنا شروع کر دیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو وہاں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ منافق ہو گیا ہوں. کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ انہوں نے کہا کیونکہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمیں تو لگتا ہے کہ جنت اور جہنم نظر آ رہی ہے، اتنا ہمارا ایمان اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن جب ہم گھروں میں جاتے ہیں بال بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ والی کیفیت نہیں رہتی. سیدنا ابوبکر نے کہا یہ تو پھر میرا بھی یہی حال ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ تو نارمل سی بات ہے، یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی گیدرنگ میں ہوتے ہو جہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے تو ایمان اوپر چلا جاتا ہے. لیکن پھر جب بندہ اپنے یہاں سے محفل پر خاص ہوگی، آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگی. ابھی آپ یہاں مسجد میں آئے ہیں، صبح فجر کے بعد جب یہاں سے نکلیں گے گھر جائیں گے تو کیفیت تھوڑی فرق ہو جائے گی. تو یہ فلکچویشن نارمل ہے، یعنی ہلکی پھلکی فلکچویشنز آتی ہیں، لیکن بڑی فلکچویشن آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. حدیث میں کیا آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا ایک بندہ صبح کو اٹھے گا مومن ہوگا، رات کو کافر ہوگا، یا صبح میں کافر ہوگا رات کو مومن ہوگا. صبح اٹھا تو فجر کی نماز پڑھی تھی، رات کو سونے سے پہلے تائی کو پوش کرکت کر کے پھر سویا. اور نبی نے کیا فرمایا تھا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان نہ ایسے چلا جاتا ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے بتایا کہ اور جب وہ توبہ کرتا ہے ایمان واپس آ جاتا ہے. تو صبح میں اٹھے گا مومن ہوگا، رات میں کافر ہوگا، یا اس کا الٹا ہوگا صبح میں کافر رات کو مومن. صبح تاہی الٹے پلٹے کام کرتا رہا، رات کو اس نے نماز پڑھی شاید تو ہو گیا. تو یہ جو فلکچویشن ہے نا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ ڈرنے والی کیفیت ہے. اب اندازہ لگائیں اگر ہم پاکستان میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان چاروں کرائٹیریا کے اوپر پورے اتر رہے ہیں کہ جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، اور وعدہ خلافی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی سے بڑی بھی ہوتی ہے. وعدہ خلافی ٹائم کی بھی وعدہ خلافی ہوتی ہے. آپ نے کہا جی اتنے بجے کام ہو جائے گا،
یا وہ ٹیلر ماسٹر صاحب مشہور ہوتے کہتے ہیں باجی جمعرات کو آ جائے سوٹ تیار ہوگا، وہ جمعرات میں بھی 3 ہفتے تو لگ ہی جاتے ہیں. یا کوئی بندہ ہوگا، کارپینٹر ہوگا، مستری ہوگا، ہاں جی یہ جی اگلے ہفتے ریڈی ہوگا جی، انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہوگا. وہ اکثر کہا میں جب دبئی میں تھا تو وہاں پہ نا اکثر وہاں پہ جو گورے تھے وہ ان کا پالا ہم جیسوں سے بھی پڑتا تھا، عربیوں سے بھی پڑتا تھا، اور اپنے جو ان کے گورے ان سے بھی پڑتا تھا. تو جب کوئی ہم کو مسلمان کہتے تھے نا انشاءاللہ وہ اس کا مطلب سمجھ گئے تھے اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا. اور وہ پوچھتے تھے کہ یہ واٹ ڈو یو مین بائی انشاءاللہ، کرنا ہے کام یا نہیں کرنا؟ کہتے تھے انشاءاللہ. کہتے تھے بس کرنا تمہارا موڈ بھی نہیں کام. حالانکہ انشاءاللہ کا مطلب یہ تھا کہ ضرور کرو، 100% کروں گا، اللہ کی توفیق تو مجھے ہر چیز میں چاہیے. ہم نے نا اپنا جو اصل ہمارا کام تھا اس سے بہت دور چلے گئے، اور اس کی وجہ سے آج جو ہم پہ ذلت و رسوائی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں اگر آج ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلسطین آزاد ہو گیا، مسجد اقصیٰ جو ہے مسلمانوں کے پاس آ، لیٹ سپوز کوئی معجزہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہ کرم کر دیتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے جی. وہ نیتن یاہو جو ہے وہ خودکشی کر کے مر جاتا ہے. نیتن یاہو کی جو جتنی بھی IDF فورسز ہیں وہ سمندر میں جا کے چھلانگ مار دیتی ہیں اور ڈوب کے مر جاتے ہیں. اور خبریں آتی ہیں جی آج سارے ٹی وی چینلز پہ کسی غزہ آزاد ہو گیا اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. مجھے بتایا کل آپ کے اسلام آباد کے شہر کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہوگا؟ کانسرٹس بند ہو جائیں، جنا کے اڈے بند ہو جائیں گے. آج کل ہم لوگ بڑی کیمپین کر رہے ہیں، ایک بیریئر میں سیوک سینٹر میں اور ایک E11 میں پروسٹیٹیوشن کے خلاف، جسم فروشی کے خلاف ہم پاکستان میں کیمپین کر رہے ہیں. پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں خدا را ایکشن لو. ہم تمہیں جگہ ہم بتاتے ہیں. آپ لوگ اتنے بچے ہو آپ کو نہیں پتا، پولیس والے ہو تمہیں نہیں پتا کہ کہاں. ہمیں پتا ہے، ہم مولوی ہیں، ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ کہاں پہ کام ہو رہا ہے. تم لوگوں کو نہیں پتا، تمہاری ناک کے نیچے ہو رہا ہے کیونکہ ادھر سے بھی پیسے مل رہے ہوتے. تو آپ یہاں پہ ایکشن لیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ وہاں پہ غزہ آزاد ہوگا، یہاں پہ یہ اڈے بند ہو جائیں گے، شراب کے اڈے بند ہو جائیں گے، ڈرگز یونیورسٹیوں سے ختم ہو جائیں گے؟ جب نہیں ہوں گے اور ہمارے پولیٹیشنز بھی کرپٹ ہی رہیں گے اور یہاں پہ پھر ڈانس پارٹیاں ہوں گی. لوگوں نے غزہ کے اوپر ڈانس پارٹی رکھی ہے. یہاں پہ غزہ آزاد ہو گیا، ہم یہاں پہ F9 پارک میں کانسرٹ کرا رہے ہیں، سارے موسیقار وہ جو ہے نا گلوکار فنکار آئیں گے اور ہم سیلیبریٹ کریں گے. تو جب یہ ہوگی تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کامیابی اور کامرانی کیوں دے کہ ہمارے سامنے غزہ آزاد ہے؟ اللہ ہمیں یہ نصرت اللہ کیوں دے؟ ہمیں اللہ نے دلیل ہی کرنا ہے کیونکہ ہماری حرکتیں ہیں، ہم تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے. تو جب تک یہ حالات رہیں گے تو بھول جاؤ کہ کوئی پاکستان میں ترقی ہوگی. لیکن اگر انسان توبہ کر لے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اسی زمین سے سونا نکلنا چاہیے. نوح علیہ السلام نے نا اپنی قوم سے کہا تھا تو کہ شرک کرتے تھے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ان الشرک لظلم عظیم. تو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہتے تھے اگر تم لوگ بھی توبہ کر لو نا، کفر شرک کرنے والے تم لوگ بھی اگر توبہ کر لو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا. نہ صرف اللہ معاف کرے گا بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کی بارشیں نازل کر دے گا اور تمہارے مال میں اضافہ ہوگا. اللہ تمہیں ڈالر دے گا، نوٹ دے گا، اور تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا، نیک و صالح اولاد دے گا، اور تمہارے باغات عطا فرما دے گا، اس کے بیچ میں نہروں کو جاری کر دے گا. کیا کرنے سے؟ استغفار کرنے سے. استغفار کرنے کا مطلب صرف توبہ استغفر اللہ کی تسبیح پھیرنا نہیں ہے، اپنے حالات کو بدلنے کا نام استغفار. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے پلٹ جانا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. تو آپ اور میں جب فیصلہ کریں گے نا کہ ہم نے چینج کرنا ہے تو ورنہ بھول جائیں کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے، اور اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو پہلے بتایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالت اللہ نہیں بدل گی، لیکن اللہ اس وقت تک نہیں بدلے گا آپ کی حالت. اللہ کے یہ پتہ ہے کن فیکون ہے. آپ کے اور میرے لیے نا کچھ چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں، اور یہ بھی بہت مشکل ہے. یہ اللہ کے لیے ایک سیکنڈ کی بات بھی نہیں، ایک ملی کی بات بھی. اللہ کو آپ کو لگتا ہے اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ اللہ کوئی نعوذ باللہ ہمارا محتاج ہے؟ اللہ کے لیے کن فیکون ہے. اگر اللہ ہم جیسے نکمے نالائقوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنے دین کے لیے تو یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں.
ہمارا تو کوئی اس میں کمال نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہی حالات بدلنے، لیکن اللہ تب تک نہیں بدلے گا جب تک میں اور آپ نہیں بدلے. اور کیسے ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہم سے کیا ہے. سو آپ سب سے پہلے تو اپنے 6 فٹ کے وجود کے اوپر شریعت نافذ کریں، پھر آپ اپنے بیڈ روم میں شریعت نافذ کریں. پہلے تو یہ کہ جی میں کوئی غیر کی حرکت نہیں کروں، میں اللہ اور اس کے رسول سے کیے وعدوں کو پورا کرنا ہے. ایک وعدہ آپ کا اللہ سے بربکم کا شہیدنا جو ہم وہاں میں کیا تھا، تو آپ کہیں جی میں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے ہیں، اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے. آپ اپنے اس وجود کے اوپر شریعت نافذ کریں، پھر اپنے بیڈ روم میں شریعت لے کے آئیں. اس پہ تو کوئی گورنمنٹ کا ٹیکس نہیں ہے نا. ابھی آپ کہنے جی ابھی حکومت بدلے گی، تو بھائی آپ کے کمرے میں تو حکومت نہیں ہے نا، آپ کے کمرے میں تو آپ ہی کی حکومت ہے. آپ کہیں جی میرے کمرے میں کوئی غیر شرعی حرکت نہیں، میرا موبائل فون ہے، اس موبائل فون پہ غیر شرعی حرکت نہیں. یہ تو اللہ پوچھے گا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کر لو. ابھی تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں شریعت لاؤ یا پوری دنیا میں شریعت لاؤ، وہ بہت دور کی بات. ابھی آپ اپنے اوپر تو لائیں نا، اپنے وجود پہ لائیں، اپنے بیڈ روم میں لائیں، اپنے لیونگ روم میں بھی اللہ توفیق دے گا، ڈرائنگ روم میں بھی لے آئیں، کچن میں بھی لے آئیں، اماں ابا کو بھی بتائیں. یعنی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کریں. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے محلے میں بھی شریعت لے آئے، آپ ہی کے تھرو ہے. آپ اپنے محلے میں اپنی مسجد میں رابطہ کریں، بھئی یہاں پہ ہمارے محلے میں یار کوئی قرآن کلاس ہونی چاہیے، حدیث کلاس ہونی چاہیے. بچے میں آپ کو لا کے دوں گا، آپ کلاس تو شروع کریں. عالم صاحب کے بتائیں، فیض صاحب کو پکڑیں، فیض صاحب یہاں پہ کلاس کریں، ہمیں سکھائیں، ہمیں پڑھائیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں. آدھے گھنٹے کی کلاس روزانہ لے لیں یا ہر 2 دن کے بعد لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم حاضر ہیں. ویکلی کلاس لے لیں چلیں، اور جو ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے. اور کوئی جگہ نہ ملے اپنے گھر میں شروع کرا. چلو جی میرے گھر میں بچے آ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو محلے میں بھی شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے گا. وہاں سے پھر اللہ آپ کو شہر میں بھی دے دے گا، اور ملک پہ بھی دے دے گا، اور امت پہ بھی دے دے گا. لیکن یہ تبدیلی تب تک نہیں آئے گی جب تک میں اور آپ پہلے قطرے نہیں بنتے بارش میں. اور ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ملک پاکستان کو ابھی تک بچا کے رکھا ہوا ہے، جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کیسے بچاؤ، کیونکہ ہمارے بڑوں نے نہ کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو بیچنے کی. مجھے نہیں پتا اللہ نے کیوں بچایا. شاید علماء بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کوئی اللہ کے نیک لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھی امید ہے کہ یہاں سے شاید کوئی خیر کی بات نکل آئے. شاید وہ ہمارے بڑے بزرگوں کا اخلاص تھا، ان کا خون تھا، ان کی محنت تھی، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت اللہ نے بچایا ہوا. ورنہ ہم نے اگر آپ سائنٹیفکلی اور ریشنلی اور لاجیکلی دیکھیں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کو تباہ کرنے میں. یعنی ایسے کیسے بچ سکتا ہے جس طرح کہ ابھی تک ہم لوگ پھر بھی بچے ہوئے ہیں. سب کچھ ہونے کے بعد ایک حکومت آتی ہے، ایک جاتی ہے، ایک آتی ہے، ایک جاتی ہے، ایک آتی ہے، ایک جاتے ہیں. ہر بندہ آ کے لوٹ کھسوٹ کے چلا جاتا ہے، اور عوام بیٹھی تعلیم جاری رہتی ہے کہ اب کیا کریں. یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر توبہ نہیں کریں. یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ان کو لگا کہ کام ختم ہو گئے، وہ وہاں سے چلے گئے، لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا. مچھلی کے پیٹ میں اب وہ دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو بے عیب ہے، غلطی میرے سے ہوئی، جس غلطی کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. یعنی خطا ہوئی تھی، انبیاء سے خطا ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتی. اور جو پیچھے قوم تھی ان کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لانچ ہو چکا تھا، عذاب چل پڑا تھا. اس قوم نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا. کیونکہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں نا وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. یعنی کتنی دفعہ تو اللہ نے ویسے ہی معاف کیا آپ کو. تو جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اگر میں اپنے برے اعمال سے توبہ کر لوں تو مصیبت کہاں جائے گی؟ چلی جائے گی، کیونکہ مصیبت ڈائریکٹلی پروپورشنل تھی ہمارے گناہوں کے ساتھ. میں نے گناہوں میں توبہ کی، مصیبت بھی ٹال کی. مسئلہ یہ یہاں کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم کہتے ہیں حکومت بدل جائے، فلاں بدل جائے، فلاں بدل جائے، میں نہیں بدلوں گا، میں جدھر ہوں میں ادھر ہی. میں نے الٹے کام ہی کرنے ہیں، حرام کام ہی کرنے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنی ہے. البتہ میرے حکمران بدل جائے تو خیر آ جائے گی. اللہ کرے وہ بھی بدلیں، کیونکہ حکمران کی واقعی میں بڑی پاور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میں 1000 لیکچر دوں، اس کی ایک حیثیت ہو اور ادھر سے ایک دستخط ہو سکے اور کام ہو جائے. لیکن یہ کام افیکٹو بھی ہے کہ یہ کام سب نے مل کے کیا. کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو مائنس کر کے نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو جس طرح لگا ہوا ہوں ٹھیک ہوں، باقی سارے حالات ٹھیک ہو جائیں.
تو ہم لوگوں نے ایک باقاعدہ طور پر اپنے ساتھ بات کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میں سے سارے بھی فیصلہ کر لیں انشاءاللہ کم از کم ہمارے گھروں میں, کیونکہ ہر بندے کے ساتھ نا پوری فیملی جڑی ہوئی ہے اور شاید پورے قبیلے جڑے ہوئے. کبھی کبھار ایک لڑکا چینج ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے پوری خاندان کے اندر چینج آئے. میں بھی جب چینج ہوا تھا میری پوری فیملی میں ویسے کوئی دیندار ٹائپ کی تو فیملی تھی نہیں ہماری, شروع سے نہیں. تو میں جب چینج ہوا دین کی طرف آیا, الحمدللہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ بھی دین کی طرف آئے, کچھ ابھی بھی نہیں آئے, کچھ ابھی بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے, لیکن چلو کوئی نہیں. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, میں نے تو اذان دینی ہے بھائی, میں نے اذان دینی ہے. اب کوئی آ جاتا ہے الحمدللہ, نہیں آتا اب اس کا معاملہ ہے, لیکن کم از کم اذان ہم نے سب نے دینی ہے. میرے اور آپ کا جو بچنا ہے نا وہ اسی اذان کے ساتھ متعلق. یہ میں نہیں کہہ رہی, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. وقت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام انسان خسارے, سوائے کس کے جو 4 کام کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وہ جو ایمان لاتے ہیں, اعمال صالحہ کرتے ہیں, حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. ان میں سے ایک بھی پرچے میں کمپارٹ آ گئی, سپلی آ گئی تو آپ گئے. آپ کہتے ہیں جی میں نیک اعمال کرتا ہوں, میں ایمان لاتا ہوں, حق کی دعوت میں نہیں کرتا, صبر کی تلقین البتہ کر دیتا ہوں, فیل. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. تب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقت کی قسم جو گزر رہا ہے تمام انسان خسارے میں ہے. جو بندہ خسارے میں ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے. تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو یہ 4 کام کریں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا واو ہے 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. سرکٹس میں ہم نا اینڈ گیٹس اور گیٹس پڑھتے تھے. اگر کسی نے الیکٹرانکس پڑھی ہو نا تو اس میں اینڈ اور گیٹس ہوتے ہیں. اینڈ گیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ساری کنڈیشنز ٹرو ہوں گی تو سگنل آگے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اینڈ گیٹ لگائے ہوئے ہیں. آپ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ چاروں پرچے کلیئر کرتے ہیں, ایک میں بھی فیل نہیں ہو سکتا. تو میرے اور آپ کا بچنا اور جہنم سے نکلنا جڑا ہوا ہے حق کی دعوت دینے سے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ جو کسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے نا رسی کے ساتھ, کشتی میں سوار ہے, سب لوگ کشتی میں سوار ہیں, 2 لوگ بندھے ہوئے ہیں آپس میں, ان کو نا چین لگ گیا. جیسے نہیں وہ مجرموں کو عام طور پہ قیدیوں کو آپس میں باندھ دیتے ہیں, تو سمجھے 2 لوگ بندھے ہوئے. اگر اب کشتی ٹوٹ گئی ہے, کشتی ڈوب رہی ہے, تو میں اور بھائی جان جو ہے ہم دونوں بندھے ہوئے ہیں اور پانی میں گر گئے. مجھے سپوز کریں تیرنا آتا ہے, ان کو نہیں آتا. اب میرے بچنے کے لیے ان کا بچنا بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں کہتا ہوں یار اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں تیر دیتا ہوں, میں نہیں تیر سکتا, یہ ڈوب رہے ہوں گے میں بھی ڈوبوں مزہ. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبے دیں گے, ساتھ مجھے بھی ڈبائیں گے, لیکن مجھے اپنی بچاؤ کے لیے ان کو بچانا پڑے. مجھے ان کو سہارا دے کے ساتھ ایک ہاتھ سے تیرتا تیرتا کنارے پہ پڑھنا پڑے گا, تو میں چھوڑ نہیں سکتا. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا بچاؤ جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ لنک کر دیا. دعوت دین ہم سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی علم کے بقدر جو ہے ہر بندے نے کرنی ہے. لوگوں تک خیر کی بات بتانی ہے. مسئلہ یہ ہم لوگوں نے خیر کی باتیں بھی کرنا چھوڑ دی. اب میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دیندار بھائی جو ہیں وہ بھی شرما رہے ہوتے ہیں, یار میں بات کروں یا نہ کروں. مجھے لوگ کہیں گے یار یہ مولوی ہو گئے, مجھے لوگوں نے کہنا یار یہ ایسی پتہ نہیں دھکے نوسی خیالات لے کے آتی, یہ پتہ نہیں کیا ہوتا. میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کے نام. مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ان اپولوجیٹک مسئلہ ہیں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی سے شرمانے کی؟ بھائی میں اسلام کے اوپر دنیا حق کیوں. سیدنا عمر نے جب اسلام قبول کیا نا وہ بھی ایٹیٹیوڈ والے مولوی بن گئے. پتہ کیا ہوا, وہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کوئی دین ہمارا کوئی جھوٹا دین ہے. انہوں نے کہا نہیں جھوٹا تو نہیں. انہوں نے کہا پھر ہم یہاں آرام سے ہم کمروں میں بیٹھ کے دعوت کیوں کریں, ہم ان کے منہ پہ جا کے کیوں نہیں کہتے. انہوں نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہے. کہتے میں تو جاؤں گا بھائی. اچھا جب ہجرت کا وقت آیا سارے صحابہ بچ بچا کے نکل رہے تھے کیونکہ بہت مشکل حالات تھے. جو بندہ بھی نکلتا تھا وہ اس کو پکڑ لیتے تھے, مارتے تھے, ٹارچر کرتے تھے, بہت ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. عمر بن خطاب واحد ان صحابہ میں سے ایک تھے جو کعبہ پہ گئے اور کہا کہ سب جتنے بھی ان کے جو ہے نا قریش کے لیڈرز تھے نا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں, اور لائیے میں جا رہا ہوں ہجرت لینے میں, کسی نے مجھے روکنا ہے تو آئے روک لے. اور پھر آپ نے ان کو کیا کہا, انہوں نے کہا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے
آئے میرا پیچھا کرے, میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں, آؤ میرے پیچھے آؤ. کہتا جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے روئے, آؤ مجھے جو ہے روکو, میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں. اتنے دبنگ انداز میں نکلے ہیں, اتنا ان کا ایٹیٹیوڈ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے نا وہ مومنین کے ساتھ ہے. جہاں پہ بھی قرآن میں آپ مومنین پڑھیں گے نا, مومنین, الذین آمنوا پڑھیں گے, الذین آمنوا والے کو ہیں جو بھی ایمان لا رہے ہیں, ابھی ایمان آ رہے ہیں. ان کے بارے میں کبھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بھی کر دیتے ہیں, کبھی ان کے بارے میں ان کو سستی بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان, اے وہ جو کہتے ہو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ. تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو, ابھی تم کہتے ہو تم ایمان والے ہو, ابھی ہو نہیں صحیح, مطلب صحیح سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, کیا ہو گیا تم لوگوں کو, اے ایمان والو کیوں تم اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں ہو, کیا مسئلہ ہو گیا. لیکن جب مومنون کا اللہ تعالیٰ یا مومنین کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے خیر کی بات ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ اب اللہ نے ان کو ایک لیبل لگا دیا, قد افلح المؤمنون, یعنی فلاح پا گئے ایمان والے. اور پھر اللہ کہتا ہے میری جو نصرت ہے وہ بھی مومنین کے ساتھ ہے. اللہ کہتا ہے میں نے وعدہ کیا ہے, میں نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے, اپنے اوپر لازم کر دیا کہ میں ہمیشہ مومنین کی مدد کروں گا. اب مجھے بتائیں, ہمیں دیکھنے میں تو آ رہا ہے ہماری تو مدد کوئی نہیں ہو رہی, ہماری تو مدد, اب تو ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. میں نے بھی آپ کو جو ہے نا پہلے بتایا, ادھر بھی مار, ادھر بھی مار, ادھر بھی مار, ہم تو مار ہی کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ میں مومنین کی مدد کرتا ہوں. اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھوٹ بول رہے ہیں, یا پھر یہ کہ ہم پھر اس لیول کے مومن ہی نہیں. فیصلہ آپ خود کر لیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ لازم کیا ہوا ہے کہ میں مومنین کی مدد کروں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ مومن ہو اور میری مدد نہ ہو, سوال ہی بدل نہ. تو پھر اگر ابھی مدد نہیں آ رہی تو پھر کدھر دیکھوں میں, ہاں دیکھ, کس کو گالیاں نکالوں میں نے پہلے سب سے پہلے تو آئینے میں دیکھنا ہے نا. میں نے دیکھنا یہ جو بندہ مجھے آئینے میں نظر آ رہا ہے یہ مومن ہے یا نہیں ہے. اگر تو ہے الحمدللہ, اگر نہیں ہے کوئی کام تھا, کبھی باقی ہے. آخر میں صرف میں ایک بات کہوں گا آپ سے, ٹاپک تو بہت وسیع ہے. بہرحال ایمان جو ہے نا, ایمان کو شاید ہم نے ابھی تک سمجھا کہ ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اوپر سے لے کے ابھی تو ہم پہلی سیڑھی پہ کھسے ہیں. ایمان جو ہے نا اختصار کے ساتھ دو چیزوں کا نام. ایک ہے ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, ایک ایمان ہے اللہ کو ماننا. میں ایمان لاتا ہوں اللہ خالق کائنات ہے, میں ایمان لاتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, میں ایمان لاتا ہوں اللہ السمیع البصیر ہے. یہ ایمان لانا. ایک ایمان لانا ہوتا ہے جس انگلش میں جس کو کہتے ہیں فیتھ, یعنی انگلش میں ایمان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں فیتھ, اور انگلش میں کہتے ہیں پلیز ہیو سم فیتھ ان, ہیو سم فیتھ ان می کا مطلب ہوتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو, میرا اعتبار کرو. تو اللہ پر بھی جو ایمان ہے نا وہ ایک ہے اللہ کو ماننا, اور ایک ہے اللہ پر بھروسہ بھی کرنا, اللہ پر اعتماد بھی کرنا. اور اللہ پر جو اعتماد ہے یا اللہ پر جو بھروسہ ہے وہ بھی دو کیٹیگریز میں. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ماننا, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا. وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا, آپ یہ بات جان رہو کہ اللہ کا ہر حکم میرے لیے اچھا ہے. اس بات پر ایمان کیا کہ اللہ کا ہر حکم, آپ کہتے ہو اللہ نے 5 وقت کی نماز کے اوپر, جان لو آپ کے لیے اچھی جو بھی ہے نا, اللہ آپ کو آپ کی ماں سے زیادہ چاہتا ہے. اللہ کی شریعت کا ہر حکم میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے, چاہے آپ کو اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں پتا, کوئی دلیل نہیں پتا. لوگ ہزار سوال کرتے ہیں, اچھا عورت کے لیے حجاب کیوں ہے, ایسے والا معاملہ کیوں ہے, مرد کو جو ہے نا قوام کیوں بنایا, مرد کیوں جو ہے نا کفالت کر رہا ہے عورت کی وغیرہ, ہزار مسئلے آپ نے کہا سکتے ہیں. شراب کو کیوں حرام کیا, کھجیر کو حرام کیوں ہے, سارے کھاتے ہیں. اچھا میں اگر کھجیر کو اچھی طرح سے پکا کے بھون کے سینیٹائزر لگا کے کھا جاؤں پھر ٹھیک ہے, نہیں تب بھی حرام کیوں, اللہ نے منع کر, بات ہی ختم. اچھا شراب میں زیادہ نہیں پیوں, تھوڑی تھوڑی کر کے پی لو, کبھی مطلب کبھی کبھار بننے کا موڈ ہوتا ہے تھوڑا بہت پی لو, تو کیسا نہیں پی سکتے بھائی, اللہ نے منع کر دیا, کتنا بھی حرام ہے. تو اب مجھے سائنٹیفک ریزن پتا ہو یا نہ پتا ہو, مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ میرے لیے بیسٹ ہے. ایک اس بات پر ایمان لے کے آؤ, اور دوسرا اس بات پر بھی ایمان لاؤ کہ اللہ کا ہر فیصلہ جو تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے وہ بھی تمہارے لیے پیسے کا ہے. بہت مشکل کا ہو, ایڈمیشن کہیں کیا تھا وہاں داخلہ نہیں ہوا, اب آپ ناراض ہو رہے ہیں یار یہ میں سکتا ہوں, نہیں تمہارے لیے اچھا ہوا. کہیں پہ جاب بھی اپلائی کیا تھا, ادھر تو جاب نہیں ہوئی, کہیں اور لگ گئی.
کوئی بات، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہوگی. اور سب سے بڑا مسئلہ، کہیں پہ رشتے کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن ان کا استخارہ ٹھیک نہیں آیا. کیا ہوا، رات کے اندھیرے میں پپو جان آ کے انگوٹھی بنا کے چلی گئی. اللہ ویسے ان پپیوں کو ہدایت دے، بڑے رشتے خراب کیے ہیں. تو یہ معاملات ہوتے ہیں. آپ کو قدر اللہ و ما شاء، جو ہوا اللہ تعالیٰ بہتری کرے. الحمدللہ علی کل حال. دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان اپنے نالائق پن کی وجہ سے کسی چیز میں فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک صحابی تھے نا، انہوں نے اپنا اونٹ ایسے کھلا چھوڑا ہوا تھا، تو نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ پر توکل کر. کیونکہ یہ توکل نہیں، پہلے اونٹ باندھو پھر توکل کرو. اب آپ ایگزام دینے جا رہے ہیں، اب یہ کوئی مجھے نہ کوٹ کرے کہ جی وہ جو نا ضیاء بھائی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. تو میں تو تیاری نہیں کی، فیل ہو گیا. تو بس جو ہے قدر اللہ و ما شاء فعل، الحمدللہ علی کل حال. نہیں، آپ تیاری کریں، فل تیاری کریں. آگے پیپر آؤٹ آف کورس آیا، الحمدللہ علی کل حال. ٹیچر کا موڈ آف تھا، انہوں نے غلط مارکنگ کر دی، نمبر غلط دے دیے، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ علی کل حال. لیکن اپنے اینڈ پہ کمی نہیں کرنی گیا. مجھے آپ یہاں بلائیں دعوت کے لیے، کھانے کے لیے، کسی ضیاء بھائی آپ آئیں، آپ کو کھانا شانا کھلاتے ہیں. ابھی کھائی تھے وہ، آئی تھنک آپ کی طرف اشارہ کیا تھا ہم نے، کسی وہ جو نا شرواری کھلائیں گے آپ کو، پتہ نہیں وہ شرواری کے لیے بلائے. اب مجھے یہ بلائے، ہاں جی آئیں آپ کو شرواری کھلاتے ہیں. جب میں وہاں جاؤں ان کو ملنے کے لیے پشاور KPK، مجھے کہتے ہیں آگے سے، اگر یہ آگے سے کہے بھائی تو بہت اچھا مسئلہ، مجھے کہ نہیں جی آپ آ رہے تھے، ہم نے پھر کہا وہ اللہ توکل لیے، وہ آسمان سے کوئی منو صلی بھائی آ جائے. کیا یہ ظلم نہ کرنا میرے سے؟ آپ باقاعدہ پکاؤ صحیح اس کو، وہ اور بات ہے، وہ جل جائے، وہ تباہ ہو جائے، کوئی جانور اس کو اٹھا کے لے کے بھاگ جائے، وہ اور بات ہے، ہم آرڈر کر لیں گے انشاءاللہ، چرسی سے منگوا لیں، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تیاری نہ کریں، اپنے اینڈ پہ پوری محنت کریں، پوری کوشش کریں، پورا زور لگائیں. ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوتا تم الحمدللہ. صحابہ کہا کرتے تھے جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جب نہیں پوری ہوتی تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پہلے جو ہم نے چاہا تھا وہ ہماری چاہتی، اب جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہتر ہے. جس دن یہ لیول آف ایمان آ گیا نا، خدا کی قسم زندگی میں عیاشی کرو، عیاشی کرو، کچھ بھی ہوگا آپ ہوگی الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کا بہت کرم. تو پھر جس بندے کا ایمان اس لیول پہ ہو نا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا. حب الدنیا و کراہیت الموت والی بات تھی نا حدیث میں جو آئی، جس کا ایمان پکا ہو نا، حب الدنیا کیا اور کراہیت الموت کیا، کچھ بھی نہیں. ہمارے انہی صحابہ کے بارے میں نا اقبال نے کہا تھا، یہ قاضی یہ تیرے پرسرار بنا. یہ پرسرار عجیب کیوں ہوئے تھے؟ اپنے ایمان کی وجہ سے. ہم واقعات پڑھتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ تھے، یہ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، ان کا تھاٹ پروسیس کیا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے، وہ میدان کی جنگ، یعنی جو نا میدان جنگ میں جاتے ہیں، آگے سے رومن جنرل آتا ہے. رومن جنرل آتا ہے اور وہ ایسے دیکھتا ہے مسلمانوں کو جیسے یہ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ آگے ہیں حجاز سے اٹھ کے، ان کو نا ہمارا مال و دولت نظر آ رہا ہے، تو یہ ہمارے غنیمت کے چکروں میں آئے. کیونکہ رومن امپائر بہت بڑی امپائر تھی. ابھی کی سپر پاور تھی نا وہ جو رومن امپائر تھی، یہ جنگی ساز و سامان سے کیا، تو ان کا اثر و رسوخ کیا، اور جس جگہ پر وہ پھیلے ہوئے تھے، رومن امپائر بہت بڑی امپائر. اور حجاز سے کچھ لوگ نکلتے ہیں رومن امپائر سے ٹکر لینے کے لیے. اس کے بارے میں ایک ہسٹورین نے لکھا کہ حجاز سے یہ جو بدو تھے، عرب بدو جو نکلے تھے، اور اس وقت کی دو سپر پاور سے ٹکرا گئے اور اس دونوں کو ہرا دیا، رومنز اور پرشین، ٹھیک ہے، دونوں کو ہرا دیا. یہ مثال وہ کہتے ہیں ایسی ہے جیسے آج ایسکیموز نکلے ہیں، نارتھ پول پہ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے برفوں کے گھر میں رہتے ہیں، ایگلوز کے اندر. یہ ایسکیموز نکلے ہیں اور دنیا کی سپر پاور رشیا اور امریکہ کو ہرا دیا. کہتے ہیں یہ اتنا ہی عجیب اور ناقابل یقین واقعہ ہو. تو خالد بن ولید اب ٹکر دے کے جب رومن امپائر کے ساتھ کہ جو نا سامنے آئے، تو جو ان کا جنرل تھا اس نے کہا خالد کیا ہو گیا؟ خالد ٹھیک ہے یار، آپ لوگوں کو رومن امپائر نظر آ رہی ہے، آپ کو ہمارا پیچھے جنگی سازو سامان مالو نہیں، لیکن بی اے لٹل ریئلسٹک، تھوڑا ریئلسٹک ہو جاؤ. تم لوگ پتہ نہیں کس لالچ میں یہاں پہنچے ہو یار، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے. ایسا کرو، تم لوگوں نے اتنی محنت کر کے کہاں سے اٹھ کے یہاں تک آئے ہو، ایسا کرو ایک ایک اونٹ پکڑو اور ایک ایک دینار نکلو اور چلو یہاں پر شاباش جان. پیسے کے لالچ میں آنا، ایک ایک دینار پکڑو، ایک ایک اونٹ پکڑو اور چلو یہاں سے. خالد بن ولید نے آگے سے کیا کہا؟ کہتے آپ ہمیں غلط سمجھیں، آپ ہمیں غلط سمجھیں، ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہوتا ہے، اور آج رات کو ہمارا کھانا جو ہے تمہارے خون پہ ہوگا.
یعنی خالد بن ولید جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہلکا مت لینا، تم سمجھ رہے ہو ہم پیسے کے چکروں میں ہیں پیسہ. ہم تو وہ لوگ ہیں جو موت سے وہ محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے کرتے ہو. ہمارے لیے مرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی رضا میں چلے جاتے، اپنے رب سے ملنا. تو ہم تو اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں. یعنی یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جب ایمان آتا ہے نا تو آپ کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جاتا ہے. حضرت زرار بن اسمر جو تھے وہ صحابی تھے جن کو کہتے تھے کہ جو نیکڈ وارئر ہے. وہ کیا کرتے تھے، نیچے کچھ جو ہے نا پہنتے تھے، اوپر زرہ تو دور کی بات ہے قمیض بھی نہیں پہنتے. گھوڑے پر بیٹھتے تھے، 2 تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے اور میدان جنگ میں کود جاتے تھے. یعنی کہ وہ سمبلزم ہے نا. آپ مطلب ایمان کے اندر نا تھوڑا سا انسان کو نا عاشق مزاج بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا ایک عاشقانہ محبت بھی ہونی چاہیے اپنے دین کے ساتھ. وہ کیا سمبل شو کرتے تھے، وہ میدان جنگ میں جاتے تھے اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اور دشمن کو یہ سبق دیتے تھے کہ تم مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتے. مجھے تو زرہ تو دور کی بات ہے، مجھے قمیض پہننے کی ضرورت نہیں. میں اتنا اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اتنا اللہ پر توکل کرتا ہوں، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اور یہی ہوتا تھا. میدان جنگ میں کود جاتے تھے، دشمنوں کی صفوں کو توڑ کے نکل جاتے تھے اور ایک خراش بھی نہیں آتی. یہ غازی، یہ تیرے پرسکار بندے. صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ان کے جو بایوگرافر ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک دن صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ ایسے نا مٹی کو ہاتھ میں لیے نا ایسے پھینک رہے تھے، ایسے کبھی مٹی اٹھاتے پھر اس کو پھینکتے. صلاح الدین ایوبی وہ شخص تھے جن کے پاس اچھے سے اچھا جنگی گھوڑا ہوتا تھا، اچھی سے اچھی تلوار پہ ہوتی تھی. مجاہد آدمی تھے، اچھے سے اچھا گھوڑا، اچھی سے اچھی تلوار، لیکن وہ زیادہ دیر ان کے پاس رہتا بھی نہیں. کچھ عرصے کے بعد کسی کو گفٹ کر دیتے، کہ لو تم کسی اور سپاہی کو دے گے، تم رکھ لو. پھر ان کو اللہ اور دیتا، پھر اس کو تھوڑے سا رکھتے، پھر کسی اور کو دے دیتے. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مٹی کے ساتھ ایسے کھیل رہے تھے. تو ان کے بایوگرافر کہتے ہیں کہ میں نے تو جو نا صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے مٹی اور مال برابر ہے. کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے مٹی اور مال بالکل برابر ہے، کوئی فرق نہیں دونوں. تو ان کے بایوگرافر کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کچھ لوگ باقی ایسے ہوتے ہیں. پھر وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا تھا جس کے لیے مٹی اور مال برابر ہوں سوائے صلاح الدین ایوبی. یہ غازی ہے تیرے پرسکار. آپ اس کیفیت پہ پہنچنے کے لیے نا کہ آپ کو جی میں اس کیفیت پہ آنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے جو روٹ ہے نا وہ آپ کا ایمان ہے. جب انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا کہ بیٹا اگر پوری دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف ہو جائے نا، جان لو وہ تمہیں رائی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھتے. اور اگر پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچا جائے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھتے. تو ٹینشن اس بات کی لو، بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ تھا ٹینشن اس بات کی لو کہ تمہارے رب سے رشتہ کیا ہے، باقی سب چیزیں آنے جانے والی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے نا توکل کہیں اور لگا. ہم شاید اسٹیٹ لیول پہ IMF اور ورلڈ بینک اور امریکہ اور کس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بھی انفرادی لیول پہ بھی دعوے بہت بڑے بڑے ہیں ہمارے، باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی. یہاں سے آپ ابھی جائیں نا، یہاں سے پورے مرکز میں چلے جائیں اور مائک پہ جائیں ہاں جی آپ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، ہاں جی بالکل مانتے ہیں. پھر آپ ان کا ذرا حالات حاضرہ دیکھیں ان کے کہ یار لگ تو نہیں رہا کسی اینگل سے بھی کہ آپ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں. میرے استاد محترم جسے میں نے تفسیر پڑھی تھی مجھے کہتے ہیں بیٹا جس دن تو اللہ پر روز قیامت پر ایمان لے آیا نا، اس دن سے تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ اور رسول پر ایمان لیا، ورنہ باتیں تو سارے کر لیتے. انگریزی میں کہتے ہیں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. اللہ کو نا باتیں نہیں چاہیے، اللہ کو عمل چاہیے. تو آپ یہاں پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. آنے کا مقصد بھی نا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اعمال کو چینج کرنا. باتیں ہزاروں لوگ کر رہے ہیں، دماغی طور بھی لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں جی ماشاء اللہ، لیکن پھر اس کی کام پہ چلے جاتے ہیں جو پرانے جہاں پہ سلسلہ منقطع ہوا تھا ادھر واپس چلے جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے عمل تو ظاہر کرنا کہ واقعی میں ہم ایمان والے ہیں. اس لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمیں تمام قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ پوری ہماری امت پر رحم فرمائے. خاص طور پہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ان تمام علاقوں میں جہاں پہ بھی ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی یا جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص اپنا نظر کرم کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں.
اور میں آپ سب کی دعا گوں اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان ہیں یا کسی بھی مشکل مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی تمام مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو ہمارے پیارے بڑے بزرگ دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں بھی. اور آپ سب کے لیے میری دل سے دعا کہ جس طرح آج ماشاء اللہ یہاں پہ ایک بڑی ہی پیاری محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو جزائے خیر دے تمام آرگنائزرز کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے کہ قرآن کی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے اور ولم الذین کفروا والی جو آیت ہے تے کافر دیکھتے نہیں ہے کہ سنن اسمات ملے ہو تے اللہ تعالیٰ کی ایک یہ آیت آتی ہے. پھر ایک سورہ فصلت میں آیت آتی ہے حامیم مسدہ میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف ہو گیا جب پور ہوا اور پھر اللہ نے آسمان بنائے. کہ ڈاکٹر ذاکر میں ایک اور کچھ اور علماء کے مطابق جو ولم الذین کفروا والی آیت ہے 30 نمبر میں وہ بگ بینگ ہے. تو بگ بینگ کے اکارڈنگ تو اگر بگ بینگ ہوا سالٹ امین اور اتبان سائملٹینیس یہ بننے چاہیے تھے ٹھیک ہے. لیکن سورہ فصلت کے اکارڈنگ تو پہلے زمین بنائی جا رہی ہے اور پھر آسمان بنایا جا رہا ہے. کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ ایک جگہ بگ بینگ اللہ بتا رہا ہے کی جگہ یہ کانسیکوینس دی جا رہی ہے کریشن. جزاک اللہ خیر. تو پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی آیات کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جو قرآن مجید میں ہے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آپ سائنٹیفک کچھ باتوں کو لیں اور اس کو قرآن پہ لے کے آئیں یا قرآن کی باتوں کو سائنٹیفکلی ویریفائی کریں. سائنس یا فلاسفی آف سائنس دو یہ بالکل ایک ڈفرینٹ ڈسپلن ہے اور قرآن مجید ایک ڈفرینٹ ڈسپلن ہے. ہم کبھی بھی یعنی ایون قرآن کی جو آیات ہیں ان کا اصل مطلب تو اللہ ہی جانے گا. باقی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم لوگ انٹرپریٹیشن آف دا میننگ کرتے ہیں یہ اس کا معنی بن رہا ہے. باقی ہمیشہ یہ کہتے ہیں واللہ عالم اسپیشلی وہ باتیں جو کریشن آف دا یونیورس سے جن کا تعلق ہے. اچھا بگ بینگ بھی تھیوری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل میسج ہے قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور اس کو پھر امام غزالی نے بھی استعمال کیا ایز جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلام آرگیومنٹ جس کو آپ کہتے ہیں. وہ آرگیومنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا یعنی 3 چیزیں اس یونیورس کی کریشن کے بارے میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ ایک ریشنل لاجیکل بندہ ڈٹرمن کر سکتا کہ یونیورس جو ہے یا تو وہ it came from nothing, the universe came from nothing, یا تو یہ ہوا ہوگا یا پھر آپ کہتے ہو the universe created itself, یونیورس نے اپنے آپ کو خود پیدا کر دیا یا پھر آپ کہتے ہو some entity or being created it. ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو پہلے 2 پاسبلٹیز ہیں وہ یا تو لاجیکل پیراڈاکس ہے یا وہ کوئی ایسی چیز ہے جو امپاسبل ہے. لائک ایگزامپل اگر آپ کہتے ہو کہ یونیورس کیم فرام نتھنگ تو ہمیں پتہ ہے کہ نتھنگ کمز فرام نتھنگ یعنی دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ فار سم تھنگ ایس. یعنی ہمارے مشاہدے میں ہمیں ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہیں ہے اور ایک دم سے کوئی چیز پاپس انٹو ایگزسٹنس. چیزوں کو بنانے کے لیے بھی چیزیں چاہیے ہوتی. تو اگر آپ کہتے ہو اٹ کیم فرام نتھنگ تو یہ تو ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ یونیورس جو ہے اٹ کریٹڈ اٹ سیلف تو یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے یعنی ایک لاجیکل انکنسسٹنسی ہے کہ آپ یہ بھی اور نہیں بھی. یعنی میں کہتا ہوں کہ میری امی نے اپنے آپ کو جنم دے دیا تو یا تو میری امی تھی یا نہیں تھی. امی بھی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو جنم بھی دے دیا تو یہ لاجیکل پیراڈاکس ہے. پھر تیسرا آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ کسی مخلوق یا کسی اینٹی نے اس کو پیدا کیا. اب وہ اینٹی جو ہے اس کے بارے میں ہم اگین بہت سی چیزیں ڈیڈیوس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہو کہ جس ذات نے بھی اس کائنات کو پیدا کیا. فار ایگزامپل اگر اس سے میں ایک بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلے یہاں تو مان جانا کہ این اینٹی کریٹڈ دی یونیورس, چاہے وہ یہی کہتے کہ کسی ایلین اسپیشیز نے کریٹ کیا, لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جس نے بھی کریٹ کیا ہے وہ اس یونیورس کے اندر نہیں ہے, یونیورس سے باہر ہے. فار ایگزامپل جس طرح یہ گھڑی ہے نا میں نے پہنی ہوئی ہے, یہ جو گھڑی ہے اس گھڑی کو بنانے والا اس گھڑی کے اندر نہیں, وہ اس گھڑی سے کہیں ہو رہا ہے, ابھی پتہ نہیں امریکہ میں کہ بیٹھا ہوں. سو وہ اس گھڑی کو بنا چکا ہے اور وہ اب گھڑی اپنا کام کر رہی ہے. سو وہ اس گھڑی کے اندر موجود نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس گھڑی کے لاز کا پابند ہے. یعنی جو اس گھڑی کے اندر جو میکینزم چل رہے ہیں اور جو گیئرز وغیرہ چل رہے ہیں وہ ان کا پابند نہیں, اس کی اپنی زندگی ہے, اس سے بالکل وہ کٹ آف ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس کائنات کے اندر ہے اور نہ اس کائنات کے لاز اللہ کو ایکسپلین کر سکتے. تو اس لیے ہم اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں جو کہ قرآن کا بھی آرگیومنٹ ہے کہ تم عقل نہیں کرتے ہو کہ پھر یعنی یہ کامن سینس آرگیومنٹ ہے. اور بائی دا وے یہ آرگیومنٹ جو تھا
یہ جو سب سے بڑے فلاسفرز مانے جاتے ہیں پلیٹو ایرسٹاٹل سوکریٹس وغیرہ یہ ان کا آرگیومنٹ وہ کہتے تھے اور ان کا آرگومنٹ کیا تھا وہ آرگومنٹ یہ تھا کہ wherever there is a design there has to be a design یعنی اٹ از لاجیکلی امپاسبل اٹ از کامن سینس کے خلاف بات ہے. میرے ہاتھ میں یہ مائک ہے اگر میں آپ سے کہتا ہوں یہ مائک خود بن گیا تو آپ کہو گے سر آپ کا نا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے آپ کو سائیکیٹرک وارڈ میں ڈالتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں یہ جو لائٹ میرے سامنے لگی ہوئی ہے یہ خود بنی ہے آپ ہی مانو گے. حتیٰ کہ ایک یہ جو لکڑی کا پیس کٹا ہوا ہے اگر میں آپ یہ سمپل لکڑی کا پیس ہے میں اگر یہ کہوں یار یہ خود ہی کٹ گیا اس پر تو آپ مجھے تب بھی سائیکیٹرک وارڈ میں ڈال دو. تو جب ایک لکڑی کا پیس نہیں کٹ سکتا تو یہ پوری کائنات یہ درخت پرند حیوان آپ ہیں یہ سارے سسٹم سے بہت باندھ گئے. جو سب سے پرانے اور بڑے فلسفی تھے نا وہ تو کہتے تھے یہ اٹ وڈ بی ایبسولوٹ یعنی ایک بندے کی پاگل پن کی نشانی ہوگی کہ وہ بیسک سائن کا انکار کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نا ہیومن اس ایٹریبیوٹ کو انووک کرنا چاہ رہے ہیں کہ عقل کرو افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم عقل نہیں کرتے تم سوچتے نہیں. اور پھر کہا جاتا ہے اولی الالباب کی اس میں نشانی ہے وہ لوگ جو انٹلیکٹ رکھتے ہیں تھوڑا سا بھی تم غور کرو گے افلا یتدبرون القرآن پہ تم قرآن پہ غور نہ کرتے ہو کیونکہ تمہارے دلوں پہ تالے لگتی ہے. سو اگر ایک انسان کاؤنٹر کرنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں اپنے سائن ضرور دکھائیں گے یہ آفاق وفی انفسہم آسمانوں میں بھی دکھا دیں گے اور تمہارے اپنے اندر بھی دکھا دیں گے حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے دودھ نازل ہوا ہے. سو the argument that the Quran is making is that آگے اب کوئی اس کو اگر تشریح کرتا ہے کہ یہ بگ بینگ ہے یا وہ فلانا ہے یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا ڈومین نہیں ہے. سائنس کو میں کہتا ہوں سائنس اپنی ڈومین میں لے اسلام اپنی ڈومین میں لے. اگر کہیں پہ کوئنسیڈنس تفاقم ہو جاتا ہے پھر نہ ہمیں نہ اس پہ ریلائی کرنا اور نہ اس نے ہم پہ ریلائی کرنا. سائنس کا کام بالکل ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. اسلام جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے. کہیں پہ کوئی چیز اگر آتی ہے میں اوبویسلی اگر اپنے دین کی بات کرتا ہوں میں دین کو فالو اس لیے نہیں کرتا کہ سائنٹیفک فنامنا اس کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. فار ایگزامپل مجھے جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا مجھے پورک کے بارے میں کچھ بھی نہ پتا ہونا میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا. اگر آپ مجھے سائنٹیفکلی ثابت بھی کر دیں اور کل اناؤنس ہو جائے کہ پورک صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا بیکاز آئی بلیو ان اللہ سبحانہ تعالیٰ نو کہ سائنس خود ایک لمیٹڈ فریم ورک پہ کام کرتی ہے. سائنس جو ہے نا اٹ ورکس آن اے پراپرٹک یعنی سائنس ایک سیمپل ڈیٹا لیتی ہے اس کے بیسس پہ ایک چیز انڈیوس کرتی ہے. چھوٹی سی سیمپل میں سے کچھ فار ایگزامپل اگر آپ نیوٹن کی فزکس دیکھیں نیوٹن کی فزکس میں تو آئنسٹائن نے کہہ لو 60% اس نے اس کو مطلب ریفیوٹ کر دیا تھا کہ نیوٹن کے ٹائم تک ٹھیک تھا کیونکہ ہماری اسٹڈی اتنی تھی. اب جب ہم نے زیادہ پڑھ لیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ریلیٹیوٹی کوئی شے ہوتی ہے اور پھر اس نے اس کو چینج کیا تو آئنسٹائنین فزکس از ڈفرنٹ فرام نیوٹونین فزکس. اسی طرح سے ایک زمانے میں یہ مانتے تھے کہ ارتھ فلیٹ ہے آج نہیں مانتے. ایک زمانے میں کہتے تھے کہ سن اسٹیشنری ہے سن ریوالو نہیں کر رہا آج کہتے ہیں نہیں وہ بھی ریوالو کر رہا ہے اراؤنڈ دا سینٹر آف دا یونیورس اینڈ آل دیٹ. اور اسی طرح سے میں ایک چھوٹی سی پرسنل میری جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو میں ہاسپٹل گیا تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ تھی جو گائنیکالوجسٹ تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے دیکھ لی میرا مولوی ٹائپ ہے. انہوں نے کہا کہ خبردار جو آپ نے اس بچی کو کوئی شہد چٹانے کی کوشش کی یا کوئی آپ نے اس بنا وہ جو تکنیک اس کو کہتے ہیں کہ وہ کھجور کو پیس کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بالکل کھجور کا ایسے پودا بنا کے بچوں کے گمز پہ لگاتے یا ان کو نا شہد چٹا دیتے. تو انہوں نے کہا خبردار جو آپ نے کیا. تو میری وائف جو نا لیٹی ہوئی تھی انہوں نے کہا میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیوں کہہ رہی ہیں آپ. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں بچے جو ہے نا وہ کالک ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارے وہ دم گھٹ کے مر جاتے ہیں اور ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. جیسے ہی ڈاکٹر صاحبہ گئیں تو میری وائف نے کہا کہ پھر آپ کیا کریں گے. میں نے کہا بسم اللہ کر کے شاید چکائیں گے. تو انہوں نے کہا آر یو شور. میں نے کہا 100% آئی ایم شور. میں نے کہا تھا نا اللہ پر ایمان لانے کے دونوں شریعت پر بھی اور حالات پر بھی. میں نے فوراً سے میں شاید لے کے آیا تھا میں نے اپنی جو ہے نا لٹل فنگر ڈالی اور میں نے چٹا دی اپنی بیٹی پہ. اچھا کوئی الحمدللہ ایوری تھنگ واز فائن. اچھا 4 سال کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹی عطا فرمائی. اسی اسپتال میں ہم گئے. اچھا اس دفعہ وہ ڈاکٹر صاحبہ وہاں نہیں تھی ایک اور ڈاکٹر صاحبہ تھی وہ وہیں وہ ذرا ینگ تھی. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی شہد وغیرہ لے کر آئے ہیں ساتھ اپنے بچی کو چٹانے کے لیے. اب میں کیا میں جواب دوں یا نہ دوں ان کو. میں نے کہا چلو سچ تو بولا. میں نے کہا جی میں لے کے آؤں. اب میں نے کہا آپ آ رہے لیکچر تو کہتی ہیں آپ نے بہت اچھا. میں نے کہا جی. کہتی ہیں آپ نے بہت اچھا کیا یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. میں نے کہا لیکن آپ تو جو پہلے ڈاکٹر صاحبہ تھی وہ تو وہ تھی کہ یہ اچھا نہیں ہے اور بچے مر جاتے ہیں. کہتی ہاں وہ اس ٹائم پہ جو ریسرچ کی نا اس کے مطابق یہ تھا. ابھی لیٹسٹ جو ریسرچ آئی ہے 3 مہینے پہلے وہ کہتے ہیں بچے کو کوئی اگر شگری جیل ٹائپ سبسٹنس دے دیا ایٹ برتھ تو اس سے بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے کوگنیٹو فنکشن انکریز ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے. 1000 اس نے بینیفٹ گنوا دیا.
تو میں نے کہا الحمدللہ ہمارے نبی کا دین تو پہلے بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، ہم تو وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ نہ تو اسلام کو چاہیے کہ وہ سائنس کے لیے اپنے آپ کو بینڈ کرے، اور جس کسی نے بھی کیا ہے نا، یقین جانی وہ اچھا نہیں، انشاءاللہ شیخ صاحب آئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، سید احمد خان کی جو پوری موومنٹ تھی نا وہ اس ٹائم پہ نا بہت متاثر ہو گئے، کیونکہ گورا بہت ریپڈلی ایڈوانس ہو رہا تھا۔ گورا اتنی وہ اسٹیم انجن بن گیا جی، ریڈیو ایجاد ہو گیا، لائٹ بلب ایجاد ہو گیا، ہوائی جہاز بننے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا وہ اللہ اکبر یہ کیا ہو رہا ہے، گورا کہاں سے کہا؟ انہوں نے کیا کیا، وہ تھوڑے سے نا ماڈرنسٹ اپنی اپروچ میں، باقی اللہ تعالیٰ ان کے دل کے ہاتھ جانتا ہے کہ وہ کتنے ان کا اخلاص تھا، یہ جو بھی تھا، لیکن غلطی ان سے بہت بڑی یہ ہوئی کہ انہوں نے اسلام کو اس طرح موڑنا شروع کر دیا کیونکہ سائنس وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ۔ نہ سائنس کو ہمیں خوش کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسلام کو ضرورت ہے سائنس کو خوش کرنے کی۔ ہم اپنا کام کریں گے اور ہم قیامت تک یہی کریں گے۔ اور اللہ دیکھیں ابھی جنات کے بارے میں سائنس کا کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن کیا جنات کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں سائنس کا کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ جی اب ہم جنت کو نہیں مانتے جب تک سائنس کے سامنے آئے تو یہ سائنس کی فیلڈ، سائنس کی فیلڈ ہوتی ہے میرے ساتھ ایکسپیریمنٹ ہونا چاہیے، میرے سامنے ہوگا، ریپیٹیبل ہوگا، ٹیسٹیبل ہوگا، یہ سائنس۔ اگر وہ ریپیٹیبل نہیں، اور بائی دا وے سائنس کی ڈومین بگ بینگ بھی نہیں، بگ بینگ جو ہے نا وہ واقعہ ہے اور یہ پاسٹ میں ہوا ہے۔ سائنس کا تعلق ہے ابھی اسی وقت مجھے کچھ دکھاؤ، کچھ فیل کرواؤ تو وہ سائنس ہے۔ یہ جو ہے نا یہ ہسٹری کی باتیں ہو جاتی کہ اب آپ انڈکٹیو ریزننگ نہیں، آپ ڈیڈکٹیو ریزننگ یوز کر رہے ہو، آپ لاجک یوز کر رہے ہو کہ وہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، یعنی یہ بات۔ تو اس لیے ہمیں دونوں علوم پڑھے، ضرور پڑھے، مسلمانوں کو اچھا سائنسدان ہوتا ہے تو ضرور ہو انشاءاللہ۔ اور ہماری اسلامک ہسٹری بھری ہوئی ہے زبردست قسم کے سائنسدانوں سے بھی، ابن سینا جیسے لوگ جو کہ میڈیکل یعنی گروز مانے جاتے ہیں، جنہوں نے پورا جو ہے کینن آف میڈیسن لکھا ہے، اور اسی طرح سے دیگر اور جو کہ بہت ساری ان کی آپ کو مل جائیں گی یعنی ڈیولپمنٹس۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا دین جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں قائم و دائم رہنا ہے، اور اگر سائنس کیچز اپ الحمدللہ نہیں کیچ اپ بھی کرتی تو ہمارا ٹینشن اس بارے میں نہیں ہے۔ باقی اوور ٹو